ہر چیز جو ہے نا وہ عقل سے نہیں تولی جاتی. بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک چونٹی ہے, اگر وہ جا رہی ہے اور اس کے سامنے آپ سیب رکھ دیں تو چونٹی کو تو بہت بڑا پہاڑ لگے گا نا, ایسی بات. لیکن آپ تو اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے. آپ کے لیے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, چونٹی کے لیے وہ پہاڑ ہے. میرے سامنے جو مشکل ہے, جو پریشانی ہے, جو دکھ ہے, وہ بہت بڑا ہے, پہاڑ لگ رہا ہے مجھے کہ یار میں قرضے میں بھی ڈوبا ہوا ہوں, بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں, گھر کی مشکلیں حل نہیں ہو رہی. بعض لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں سلمان بھائی کہ اگر میری تنخواہ 20,000 روپے ہے اور مجھ پر قرضہ ہی 10 لاکھ روپے ہو گیا ہے تو میں تو ساری زندگی قرضہ نہیں اتار سکوں گا, میں تو ساری زندگی اس بیماری سے دور نہیں ہو سکوں گا, ڈاکٹر نے تو کہہ دیا اب تمہارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. تو ہم ایکچولی اپنی پرابلم کو اپنی عقل سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر اللہ پر بھروسہ ہو جائے نا, جس طرح وہ سیب اس چونٹی کے لیے پہاڑ تھا, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, اس طرح ہماری مصیبت ہمارے لیے پہاڑ ہے, اس قادر مطلق کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ, ہاں بلا تشبیہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, اور وہ قادر مطلق ہے. ہم اس سے مدد چاہیں. جب اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے جملہ کہا کہ لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو. داؤ مرضاکم بالصدقہ. آپ ذرا دیکھیں نا, یہاں دوائی کی بات نہیں ہو رہی ہے, صدقے کے ذریعے مریضوں کا مداوا کرو. اور آقا فرماتے ہیں بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے, اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. تو بلائیں ہیں, پریشانیاں ہیں, ہمیں طریقہ بھی تو سیکیورٹی کا بتایا گیا نا, تو ہم اس پر عمل کریں. اچھا, اب جو غربا کی آپ نے بات کی یا پریشان حالوں کی بات کی, اللہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ اگر جناب 50,000 سے کم صدقہ دو گے تو قبول نہیں ہوگا. کوئی لمٹ تو ہے ہی نہیں نا. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک کہ رب تعالیٰ تمہارے چہروں پر نہیں, تمہارے مالوں پر نہیں, تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیات اور دل دیکھے جاتے ہیں. بلکہ وہ بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ 1 درم لاکھ پر سبقت لے گیا. اللہ صحابہ نے کہا حضور لاکھ پر ایک کیسے سبقت لے گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, کسی کے پاس لاکھوں تھے اس نے لاکھ دیے, اور کسی کے پاس ایک ہی تھا اس نے وہی صدقہ دے دیا. تو بیسیکلی ہم غربت میں, بلکہ نگران شورا کے ایک بیان میں نے ایک بڑی پیاری بات سنی تھی, بلکہ یورپ میں کہیں کہا تھا, اگر پریشان ہونا تو صدقہ دو, بیمار ہو تو صدقہ دو, غریب ہو تو صدقہ دو. یہ کاروبار ہے اللہ سے. اگر میری مصیبتیں, بلائیں, پریشانیاں, بیماریاں, قرض داریاں, گھریلو لڑائیاں, ناچاکیاں مجھے دور کرنی ہے نا, بہت سارے طریقے ہیں, نو ڈاؤٹ. اٹ از ناٹ اونلی ون وے کہ جناب صرف صدقہ ہی دینا ہے. توبہ بھی کرنی ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے میں کہوں بلائیں کیوں آ رہی ہیں, تو پہلے تو رب کو راضی کروں. اور یہ رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور ہمیں احادیث کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو. میں نے حدیث بیان کی کہ بلائیں رکتی ہیں, پریشانیاں رکتی ہیں. تو ہمیں اس کام کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. اور اس میں سلمان بھائی ایک اور کام بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کام کا عادی اپنے بچوں کو بھی بنانا چاہیے. واہ. کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے عادی نہیں ہیں نا سخاوت کے, خرچ کرنے کے, تو وہ آپ ہی کے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے. اور اگر آپ نے اپنی لائف میں اپنے بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈال دی تو انشاءاللہ, اچھا خوش ہوں, بچہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے یا اپنی کمائی کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس کو انکریج کریں کہ آج یہ بیٹا اپنی کمائی سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, کل آپ کے دنیا کے جانے کے بعد باپ کے لیے بھی صدقہ اور خیرات کرے گا, کوئی نہ کوئی ثواب جاریہ کا کام کرے گا. تو یہ وہ عادت ہے جو ہمیں اپنی فیملی میں بھی اتارنی چاہیے, اور وہ جب ہی اترے گی جب آپ خرچہ کریں گے اللہ کی راہ میں. آپ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں گے, الٹیمیٹلی فیملی دیکھے گی, گھر والے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا.